اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اس کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہی معراج النبی کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم صرف اور معجزے کے متعلق مختصر سا ایک جائزہ بیان کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہم معجزے کو اچھی طرح بیان کر سکیں، کیونکہ جب تک ہم معجزے کا لفظی مطلب اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو معراج النبی کا سفر ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا پچھلا جو پارٹ 1 تھا اس میں نے ذکر کیا تھا کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو اس کو عقل تسلیم نہ کرتی ہو، تو جو عاجز آ جائے، عقل عاجز آ جائے اس کو معجزہ کہتی ہیں۔ معجزہ عجز سے نکلا ہے اور جو کام انسان کے بس میں نہیں ہو اللہ اسے کر دیتا ہے، کرتا اللہ ہی ہے، کراتا ہے وہ اپنے نبیوں سے رسولوں سے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور جس میں نے سورۃ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں وہ میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ سے بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل جو کہ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی پہلی آیت ہی جو معراج النبی کا واقعہ ہمیں بتاتی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں 34 مرتبہ 34 آیات ایسی ہیں جس میں اشارتاً یہ ذکر کیا گیا ہے معراج النبی کا، لیکن اسے ہمیں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے۔ لیکن 2-3 آیات ایسی ہیں، ایک پارہ نمبر 15 میں سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، دوسری سورۃ نجم کی، اس طرح سورۃ انبیاء میں بھی ایک جگہ اشارتاً معراج النبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے پاس ہم نے برکت کی نشانیاں رکھیں تاکہ ہم اپنے خاص بندے کو یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور دوسرے جو معراج النبی کے میں آیات قرآنی ہے وہ سورۃ نجم میں ہے۔ سورۃ نجم جو کہ پارہ نمبر 27 میں ہے اور سورۃ نمبر 53 اور آیت نمبر 1 تا 5 تک اس میں معراج النبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نجم میں اس میں فرمایا سبحان اللہ دی، اور یہاں پر والنجم قسم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قسم ہے مجھے ستارے کی جب وہ نیچے آیا۔ آپ کا ساتھی زندگی بھر رائے حق سے کبھی نہیں بھٹکا، یعنی کہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ساری زندگی نہ وہ بہکی نہ وہ
کسی نے بھٹکایا، نہ خود بھٹکے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، حضور کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ کبھی گمراہ ہوئی، نہ بہکی، نہ کہیں ان کو بھٹکایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں سورۃ نجم کا، اور نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتے ہیں، مگر ان کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ اور ان کو سکھایا شدید قوت والے نے، زبردست طاقت والے نے اور بڑے دانا نے۔ پھر اس نے بلندیوں کی طرف قصد کیا، یعنی کہ رسول اللہ نے پھر بلندیوں کی طرف سفر کیا، یعنی کہ سفر معراج، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ پھر وہ قریب ہوئے یہاں تک قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم فاصلے سے قریب ہوئے۔ پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صرف وحی کی، نہ جھٹلایا دل نے، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مصطفیٰ نے خود دیکھا۔ یہ ایک ترجمہ میں نے لفظ بلفظ ہی بیان کیا ہے، اس کی تشریح تو اس موضوع اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ معراج کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں معراج النبی کا ذکر ہے، اس حوالے سے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں جو بیان کروں، ہم کسی پر تنقید نہیں کریں گے اور نہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اب کسی کا اپنا ذوق ہے کہ وہ اس کو معراج کو روحانی سمجھتا ہے، جسمانی سمجھتا ہے، یہ اپنا اس کا شوق ہے، جتنا ہی جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو اپنے ذہن کی ہم خود اس کا احتساب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش ہوگی کہ ان بیان میں ہی سوال جواب کا موقع ہی نہ ملے۔ تو جو واقعہ معراج ہے وہ میں نے آپ کو 2 قرآن پاک کی آیات کا ذکر کر دیا، پارہ نمبر 15 اور پارہ نمبر 27 میں۔ واقعہ معراج کی پہلی حکمت تو یہ تھی کہ اعلان نبوت۔ جب یہ واقعہ معراج ہوا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال کی تھی، اور یہ نبوت کا 10واں سال تھا، اور ہجرت سے 1 سال پہلے یہ 26 رجب اور 27 رجب کے درمیانی شب کو یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ مکہ میں آیا۔ یہ اس وقت آیا جب کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اپنی پھوپھی ام ہانی، جو کہ بیت اللہ کے قریب ہی ان کا گھر تھا، وہاں آپ آرام کر رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت جبریل آئے اور انہوں نے حضور پاک کی قدم بوسی کی۔ اس کے بعد آپ بیت اللہ کو لے گئے، حتیم میں پھر آپ کو تیار کیا گیا۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں سند سے نہیں ملتی، جیسے شق صدر ہے وہاں ہوا، یہ بالکل ایسا نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر تیار کر کے آپ حضرت جبرائیل پھر جہاں مسجد احرام سے، جہاں قرآن پاک میں ذکر ہے، اور مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سفر معراج کے ہیں وہ آپ کے 3 مراحل ہیں۔ ایک ہے پہلا جو ہے نا، جو سفر ہے پہلا، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ پہلا سفر ہے۔ دوسرا سفر جو ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ سے لے کے سدرۃ المنتہا۔ تیسرا سفر ہے سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین اور لامحدود، اور کعبہ قوسین سے او ادنا تک، اور جہاں پر اللہ کے سوا اور حضور کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔
تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم پہلا حصہ یا دوسرا حصہ دو تو مکمل کر لیں۔ تو اس کے بعد جو واقعہ معراج کی جو پہلی حکمت میں بیان کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج ہوا، سفر معراج کو آپ کو نصیب ہوا، اس وقت مکے کے حالات حضور کے خلاف اتنے تھے، اپنے اور بیگانے سب حضور کے خلاف تھے۔ مشرکین مکہ تمام مسائل علام سے آپ کو گھیرے ہوئے تھے، اور اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرایا گیا۔ اتنے سخت حالات تھے کہ بیان سے باہر ہیں، آپ ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو رہے تھے، اس وقت آپ کو معراج کرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے، کفار کی طرف سے ایذا رسانی کا ایک نہ ایک ختم ہونے والا سلسلہ شروع تھا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے کا کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہ ڈگمگائے تھے، کیونکہ اس سے پہلے سورۃ والضحیٰ اور الم نشرح اتر چکی تھی، اور جس میں کہا گیا تھا کہ ہر آنے والا وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہتری کے لیے ہوگا، اور اس میں بتایا گیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند ہم نے کر دیا ہے۔ یہ ایسے حوصلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی آیات کی صورت میں عطا ہو چکے تھے، اور آپ بالکل ڈگمگائے نہیں تھے، گو کہ مشرکین مکہ طرح طرح کے ظلم آپ پر ڈھا رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس وقت آپ کو معراج شریف ہوا، اس وقت آپ کو معراج شریف کرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر کے آپ کو حرم کعبہ کے قریب ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں محصور بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ حالات تھے۔ حضور کے والدین اور دادا تو حضور کے بچپن ہی سے انتقال کر چکے تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد تھی، جو تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے چلے آ رہے تھے، سو وہ بھی اس بائٹ کا شکار ہوئے، جبکہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اس طرح نبوت کے 7ویں سال اور سے لے کے 10ویں سال تک کبھی بھوکے رہ کر اور کبھی سوکھے پتے کھا کر گزارا ہوتا تھا۔ آخر کار کفار نامراد ہوئے اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس سال حضرت ابو طالب ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کا وصال بھی ہو چکا تھا۔ اس سے تمام ظاہری سہارے اور رشتے ٹوٹ چکے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر دکھ کی سی کیفیت طاری تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ وہ حالات تھے کہ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ تو یہ وہ حالات تھے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، تو دلاسا دینے کے لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور تسلی دینے کے لیے یہ معراج کرایا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جیسے معجزات میں معجزہ معراج ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ انبیاء کے ورق کی گردانی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کو اپنے عہد، اپنے زمانے، اپنے علاقے کے حوالے سے بے شمار معجزات سے نوازا گیا، تاکہ ان کی حقانیت ہر فرد بشر پر آشکار ہو سکے اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی،
ہزاروں جادوگر شاہی سے ہزاروں جادوگر دربار شاہی سے وابستہ ہوتے تھے، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دینے کی قدرت سے فیض یاب کیا، کوڑوں کو تندرست کر دیا، بیماروں کو شفا دیتے، یہ بے اذن اللہ سارے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں طب کا دورہ تھا اور انسانی نفسیات کو یہی بات زیادہ اپیل کرتی تھی۔ ہر نبی اپنے وقت کے ہر کمال سے آگے ہوتا ہے۔ امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے، نبی اس کمال پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جب آپ تشریف لائے، باب نبوت اور رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بند ہو رہا تھا، نبوت کا سلسلہ بند ہو رہا تھا، ختم نبوت کا تاج سر اقدس پر سجایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خاتم المرسلین تھے، چنانچہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا جن کا مقابلہ تمام زمانوں میں قومیں مل کر بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اس لیے آپ کو یہ معجزہ معراج النبی عطا کیا گیا۔ میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں اس ساتھ ساتھ تاکہ لوگوں کو ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ یہ کیوں معجزہ کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمند ڈالے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان و لا مکان کی وسطوں میں سے نکال کر اپنے قرب کی حقیقت عطا فرمائی، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام معجزات اور دیگر انبیاء اور رسول کے تمام معجزات ایک طرف، یہ بات یاد رکھیں، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کو معجزات دیے گئے، حضرت سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یونس، جن کے سب جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول آئے، سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا۔ وہ سارے معجزے ایک طرف، تمام معجزات کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج النبی ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کی ہماگیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج النبی کا دائمی معجزہ ہے، جس کی عظمت میں وقت کا سفر طے ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا اور ہو رہا ہے، اور اسے نئے نئے اشکار اور انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ معجزہ معراج کی حقانیت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ اس سفر معراج میں اٹھنے والا ہر قدم سفر معراج میں نقوش چھوڑتا جا رہا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ سے اٹھا اور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پر پہنچا، اور یہ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتا رہے ہیں، اور آسمانوں اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک حتیٰ کہ مکان اور لا مکان کی وسطیں طے کرتا ہوا مقام کعبہ قوسین پر پہنچا، پھر حسن مطلقہ بے نقاب جلوہ کیا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کیں، اور جب لوٹا تو گھر کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، غسل و وضو کا پانی حرکت میں تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل کی عقل آڑے آ گئی اور انہوں نے اس کا انکار کیا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر طے کر کے واپس آ رہے تھے اور آپ نے اس کا ذکر جب باہر کیا تو کفار مکہ کیونکہ آپ سے
مذاق کیا کرتے تھے اور آپ کو کہا گیا کہ آج کوئی نئی بات بتائیں، کوئی نئی بات، کوئی نیا فسانہ آیا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ معراج ان کو بتا دیا۔ جب بتایا تو سب سے پہلے ابو جہل نے کہا اب میرے ہاتھ میں تو بات آ گئی ہے۔ وہ سارے مکہ میں لوگوں کے گھر جا جا کر دروازے کھٹکا کر کہتا تھا کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، اور لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اب وہ سارے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جو اس کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق آپ کو ملے اور انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ آپ کے یہ ساتھی ہیں میں کیوں نہ ان سے بات کروں، تو ابو جہل نے ان سے بات کی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر صدیق نہیں تھا، آپ کا نام عتیق تھا۔ جب ابو جہل نے ان سے بات کی تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی سفر طے کرے اور رات کے کچھ حصے میں اس کا بستر بھی گرم رہے، تو کہا پھر بات تو بن گئی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ بتاؤ پہلے یہ کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ہمایا جی انہوں نے یہ کہا ہے تو حق کہا ہے، اس سے بڑی بھی بات کریں کہ سب سے پہلے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے میرے سفر کی تصدیق کی ہے، میں نے ابھی ابو بکر صدیق کو اپنا واقعہ بتایا ہی نہیں، یہ تو بتایا ابو جہل نے، تو اس کے بعد ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ کا نام ابو بکر صدیق رکھا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو ابو بکر صدیق نہیں کہتے تھے، یاد رکھیں، اور کیونکہ صدیقوں کا سچوں کا باپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ سفر اس طرح، جو سفر معراج دراصل دیکھا جائے تو یہ کف پا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کا نام ہے، اس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں کائناتی انکشاف کے اس دور میں بھی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں زمینوں اور آسمانوں کی سیر کی اور جب میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا، تو اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خواب کی بات ہے اور خواب میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، ایسا ممکن ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ خواب کے حوالے سے کرتے تو ابو لہب کو اس کی حقانیت سے انکار ہوتا، نہ ابو جہل کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ عالم بیداری میں کیا گیا، آسمانوں اور زمینوں کی سیر میں عالم بیداری میں کی۔ اس لیے عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ جو عشق تھی وہ ابو بکر صدیق کی تھی، جو عقل تھی وہ تو آری تھی نا، جیسے میں نے پہلے حصے میں معجزے کا ذکر کیا ہے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ معجزے کے سامنے عاجز ہوتی ہے، تو اس لیے عقل عیار ہے اور 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ اب چونکہ جاگتے ہوئے یہ سب کچھ ہونا تھا، انسانی فہم و ادراک سے بالا تر تھا، اس معجزے کو اہل ایمان کے لیے ان کی ایمانوں کی آزمائش قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا، یہ ایمان والوں کے لیے ایک امتحان تھا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 17 آیت نمبر 60 میں موجود ہے۔ تو ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کرایا گیا۔ میں آج صرف یہ بتا رہا ہوں ایک معجزہ معراج النبی کرایا گیا آج کا، کیونکہ ہمارا پہلا حصہ ہے جو کہ زمینی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، جو کہ مسجد احرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر تھا، یہ زمینی سفر تھا، یہ پہلا سفر تھا جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اس کے بعد ہمارا کیونکہ یہ چیپٹر لمبا ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو مختصر کرتے ہوئے
یہ معراج النبی کا دوسرا حصہ ہوگا، ہو سکتا ہے ہم تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ بیان کریں یا تیسرے میں ختم کر دیں۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے بتایا کہ یہ آج کا جو ہمارا تھا کہ معراج النبی، یہ واقعہ معراج کیوں پیش آیا، کن حالات میں، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی، جو حالات تھے جو آپ کے خلاف تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کر دلاسا دیا اور آپ کو ہر چیز سے آگاہی دی، آپ کو اپنی نشانیاں بتائیں اور تمام انبیوں سے ملاقاتیں کرائیں۔ یہ ہم دوسرے چیپٹر میں بیان کریں گے کہ کیونکہ تقدیر کے پابند نباتات اور جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تھی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ خدا ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر تخت عرش نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا یہ مقصود تھا کہ آج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ تعالیٰ نے اس معجزے سے کیوں نوازا گیا، اور یہ معجزہ جو معجزہ ہے معراج النبی کا، یہ معجزہ عظمی ہے، اور اس کو میں نے کہا ہے کہ 34 آیات قرآن پاک کی اشارتاً 3 تو میں نے بتا دیں، تو اس میں وہ بھی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں بھی اشارہ ہمیں معراج النبی کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی ہے، خودی کی خلوتوں میں کبریائی ہے، زمین و آسماں و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا آپ کی خاطر، تو یہ عرش بڑی، یہ کعبہ قوسین تو آپ کے زیر نگیں ہے، یاد رکھیں۔ تو اس میں ہمیں سوچنے کا، انسان کا، مسلمانوں کا ایک امتحان ہے، اور ہمیں اس امتحان پر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس پر ہم من و من قبول کرنا چاہیے، نہ کہ سوال و جواب، وہ آپ کیسے گئے، کیوں گئے، روحانی تھا، خواب تھا، یہ ان بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہ بلا سکتا ہے، جیسے میں نے تمام پہلے حصے میں معجزوں کا ذکر کیا ہے، اور باقی ہم دوسرے حصے میں آپ کے 2 حصوں میں دو حصے رہ گئے ہیں۔ ایک آج کا حصہ جو ہم نے پہلا بیان کیا ہے وہ زمینی سفر اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو ہم نے اقصیٰ تک آج کا سفر طے کیا ہے، اور جو اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین اور آگے تک کا سفر وہ ہم دوسرے مرحلے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم اس بحث میں نہ پڑیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، کیا اسباب ہوئے ہیں، کیسا ہوا، وہ اس میں نہیں پڑے۔ ہم جو صحیح ہے معراج کی جو فلسفہ ہے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ فلسفہ معراج ہے، یہ کیوں پیش آیا، کیوں لے کے گیا، اور بھی معجزے تھے تو یہ کیوں پیش آیا، اور اس وقت کیا حالات تھے، سبب کیا بنا، یہ سارے میں نے پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تقدس اور اس پر احترام کرنے کی کوشش کرائیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ حضور کے قدموں تک پہنچ جائے، یہی اس کی معراج ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔